بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پر انگلیاں تیز تیز چلاتی. وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ تھی. پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا. سر کے پچھلے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا. حیا، فاطمہ اسے پکارتی ہوئی کمرے تک آئیں. صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا جس کے باعث اب وہ بلا آخر سب ایک چھت تلے تھے. کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا. کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی خفا ہو رہی تھیں کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پر بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے. مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں. ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا. وہ اسکرین سے نظریں ہٹائے بنا بولی. اچھا، کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف، یہ شادیاں! جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا. ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی وہ اور فاطمہ مہندی اور شادی پر نہیں گئی تھیں، لیکن اب ولیمے پر جانا ضروری تھا. کچھ بھی پہن لوں گی، مکسڈ گیدرنگ ہوگی. اس کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک منتقل ہو چکا تھا. ہاں، مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا. فاطمہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی نہ روٹھے پن سے بولی. پر اماں، مکسڈ گیدرنگ جو ہے، نقاب تو کرنا پڑے گا. وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی. اسے نہیں پتہ چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی. نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے. وہ حیرت اور غصے سے بولیں. حیا نے رک کر انہیں دیکھا. اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں. اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے تو کروں نا. اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو. تم پاگل ہو گئی ہو، تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی. مکسڈ گیدرنگ جو ہے. اس نے ممکن حد تک لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی. مگر مکس گیدرنگ میں بھی عورتوں اور مردوں کی ٹیبلز الگ الگ ہی ہوتی ہیں. حیا، مرد دور ہوتے ہیں. دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب. درمیان میں کوئی اسکرین تو حائل نہیں ہوتی. اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی، وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں. وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے. تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کنپٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھیں. تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی. نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی. اچھا، لیکن پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی. پہلے تو تم بہت ماڈرن تھیں. وہ چپ ہو گئی. زمانۂ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے. کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے. جی، میں پہلے نہیں لیتی تھی، مگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. تم شادی پر نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائیں. اور نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں. غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا. کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی. اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا. اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا میں کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں. اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے. وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے. اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھیں. پھر وہی پہلے کا تانا. تو اماں، اگر میں تایا ابا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی. لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں. اس نے دکھ سے انہیں دیکھا. وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی اب سینے میں اتر رہی تھی. مجھے بیکار کے دلائل مت دو. اپنا LLB مجھ پر مت آزماؤ. ارم کی منگنی پر تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی. لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن میں نقاب لوگی تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے. آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے.
اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پر باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھیں۔ حیا، شادیوں پر کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں، اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادی میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اب اس کے شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ لیکن حیا، شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم سب جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے۔ ہاں ہاں، ہم سب تو بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا ہے اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں، مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھیں۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھیں؟ بچپن سے تمہیں علم تھا جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا ہے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف تک نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے تم یہ سب جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا؟ وہ غصے سے کہتی اٹھیں۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب کرو۔ میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئیں۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر، بلکہ ہر ایک سے ملی، لیکن وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے پہ سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فکرہ تھا جو حیرت اور اچنبے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ جی بالکل۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلہ تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی اداس اور تھکان سے بھرپور تھیں، مگر حیا کو اب وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی ایک دو فنکشن حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔
کل فاطمہ سے بحث کا اثر ابھی تک اس کے دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 سال سے ہر خوشی ہر غمی میں ایسے ہی شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہر سے آئے کچھ مہمان تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے درمیان در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پر تایا ابا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوس رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائڈ ہی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکانی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سے اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردہ کرنے لگی ہو؟ اونچی خسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکھ سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطن نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح تمہارا خیال رکھا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا۔ بمشکل وہ چند الفاظ کہہ پائی۔ ساحد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو… ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس لیے کر رہی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت۔ اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا۔ آپ تو… بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھیں، مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان۔
اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے. ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی. وہ روئے چلی جا رہی تھی. پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا. اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی. گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی. پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا. آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا. پوچھو کیوں؟ وہ کسی اور ہی دھن میں محفوظ سا بتا رہا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. حیا، کیا ہوا؟ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو. اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے. کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی. پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے. وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی تھی. پوری رات وہ سو نہیں سکی. اتنی ذلت، اتنا تماشا. تایا درست بھی ہوتے پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا. وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی. وہ رات بھر روتی رہی تو صبح سر بھاری ہو رہا تھا. فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی. تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا. سو وہ اب یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی. ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں. سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھیں اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا. یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام. سارے خاندان نے بے عزتی کروا کے رکھ دی. فاطمہ خفگی سے بولے جا رہی تھیں. وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل زہر مار کر سکی، پھر اٹھائی. ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناطولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا. اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آئی تھیں. اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی. اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے. پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی. وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے. شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے. دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے. اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے. کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا. اس نے آہستہ سے سب آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی. بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی. پھپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھیں. پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی وہ ان سے نگاہ نہ ملا سکی. آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی. ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا. اس بات نے تو اسے مزید دل شکستہ کر دیا. اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر سکے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے. مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا. اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی میں نے، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی. انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا. وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے. اچھا. وہ خاموش ہو گئی. کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا. ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور اثر نو جائزہ لینے لگی. ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں ہے. مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی. تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار. مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے. اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڈ آیا. موت کا کنواں. اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آ گئی. داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی. کسی کام سے وہ شاہ عالم مارکیٹ چلے گئے. غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی. وہاں ایک ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ. گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ. گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا. تب سے اسے ملٹی اسٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھیں، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی اسٹوری بنائی گئی تھی. اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا. پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے نظر کیوں نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پہلے وہ خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی. اندھی تقلید.
مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی اسٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو پہلے ان صاحب سے ذرا دو ٹوک بات تو کر لے، یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا، وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ کے آتا ہے۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا، جس پر سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں میں گھماتی، الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے پہ تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا، اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب موجود تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کے بیٹھ تو گئی، مگر سر اٹھا کر طایا فرقان، داور بھائی اور ظاہر چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ طایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ طایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسا کہ طایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی۔ نہ ہی وہ ظاہر چچا کی بیٹی کی طرح چیخ چلا کر داور بھائی کو پورے خاندانی بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ ظاہر چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو فراموش کیوں کر دیا، اور طایا نے بھی کبھی داور بھائی کی اس بے عزتی پہ باس پرس کیوں نہیں کی؟ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا۔ طایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پر اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تو ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اسے جاری رکھیں گے، بات ختم۔ ظاہر چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں طایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا، مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، طایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پر تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہان بے، مجھے اس کے راستے معلوم ہیں، ریسٹورنٹ کا صرف نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ سوری، F10 میں اٹیلین اوون پہ آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پر نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔
کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی، اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا، اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی، اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دیں وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے کال بند کر دی۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیل کے درخت اور سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی، فریڈم فلٹر کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران ہی کم ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو لنچ کس کی طرف سے ہے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر اس نے اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے۔ اصغر اینڈ سنس کی قائم مقام ایم ڈی مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شیور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر نامحسوس انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے لاوارث سے اس نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے؟ کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ، پیسے تو نہیں بھلائیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شیور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا۔ اس کو لنچ کروانا تھا، اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے۔ اے ٹی ایم بھی پاؤچ میں تھا، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین آئٹم منگوانا، سلاد، سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ہی ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار تو ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تو تم نے پتہ کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں۔ اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کانٹنے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جہان تمہیں میرے نقاب، میرا مطلب ہے کیا تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔
وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے اس نے۔ ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوں تو بندے کو کولڈ ڈرنکس، سلاد اور اسٹارٹر جیسے لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یکایک کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی۔ نہیں، یہ تو مجھے، میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات؟ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پر اعتماد اور سبک قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا، جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ ہٹائی۔ دھوئیں کا مرخولہ اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنس کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، کوہنیاں ہاتھ پہ جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے تھے اب آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے ہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا کسی تمہید کے وہ کہے جا رہی تھی۔ آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی بھی نجمی صاحب کو ہی رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سل استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس کی جگہ؟ میٹیریل کی جگہ۔ نفیس نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا میٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب پھینچ کر رہ گئے۔ پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ ابھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پر آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابعداری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹس کو چند روپے لے کر اپروو کر چکی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکیومنٹڈ پروف بھی لگ جائے۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پر رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بامشکل ضبط کیے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کی بات کس نے کی؟
پھر وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے ایشٹرے میں پھینکا اور میز پر رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین۔ میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور اور مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا، جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو ظاہر چچا سیدھے ہو کر بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف صاحب سے خاصی بدتمیزی کی تھی، اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نمٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پر سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ ظاہر چچا خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب آ کر ان کو بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے۔ مگر حیا، یہ بات نکلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پلٹ کر بتانے لگی۔ ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے، اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات کو مکمل ہونے دیں۔ سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائیڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا۔ ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس تو ابھی ملے نہیں، اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا ہے۔ یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھیں، سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ سرسری سا مطلع کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھیں۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کن اکھیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لون عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھیں، بات بھی ٹھیک سے کرتیں، مگر ایسے جیسے کہ انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی۔ پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لون روشن ہو گیا، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا۔ وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے، وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی پہ
ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ تراتر گرتے قدموں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اور اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ بال بھی سیدھے کمر پہ گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علمدار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں کوسے قطع کے ساتوں رنگ چھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی صف بوتل اٹھائی، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا، اور جا کر اپنی ماں کی گردن میں اتار دو۔ حیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سرنفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل، لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلادھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے ایک چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی، بس لمحے بھر کی چاندنی، اور پھر اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی تھوڑی سی پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے۔ جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی
اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جھاڑ اسے بھگو رہی تھی مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پر کچھ نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھیں سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی۔ تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکن زدہ سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کے سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں رنگ بھر جائے گا۔ گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج کا دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھیں، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہیں تھی کہ ارم نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ سبزی بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اور اس میں ابھی کسی شے کی ہمت بھی نہیں تھی۔